الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وممن خلقنا لکم امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ محترم حاضرین، آج کے درس کا آغاز کروں اس سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے آج کے زمانے کے ایک بڑے عالم دین سعودی عرب کے، جو موجودہ دور میں سلفیت اور منہج سلف کے ایک ستون کہلائے جانے کے لائق تھے، اور موجودہ دور کے عصر حاضر کے فتنوں کے رد میں صف اول میں نظر آنے والی شخصیت تھی۔ امام بارز کہا جا سکتا ہے ان امور میں ان کو۔ شیخ ربیع بن ہادی المدخلی کل سعودی عرب میں وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور رب تبارک و تعالیٰ کے جوار رحمت میں جا پہنچے۔ اللہ رب العالمین ان کی مساعی جمیلہ کو دعوتی، تعلیمی، تربیتی سارے کاموں کو شرف قبولیت بخشے، اور یقیناً ان کے افادات جو ان کے طلباء کی شکل میں ہیں، ان کی کتابوں اور مؤلفات کی شکل میں ہیں، وہ آج پوری دنیا میں نہ صرف پھیلے ہوئے ہیں بلکہ بھرپور انداز میں اس سے استفادہ کیا جاتا ہے۔ لوگ ہمارے یہاں بہت سارے علاقے میں سلفیوں کو جو مختلف لقب دیتے ہیں اور ان کو متہم کرتے ہیں، یعنی حزبیت سے غلط الزام کے طور پر متصف کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بعض لوگ ان کی طرف بھی نسبت کر کے مدخلی کہتے ہیں۔ جامی اور مدخلی جو کہا جاتا ہے وہ انہی شخصیت کی طرف نسبت کر کے کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے نام میں نسبت یہی ہے، ربیع بن ہادی بن محمد عمیر المدخلی۔ یہ ویکیپیڈیا میں جو دیا ہوا ہے، میں اس کی روشنی میں تھوڑا سا تذکرہ کر رہا ہوں۔ ہمارے اپنے علماء کو ہمیں پہچاننا چاہیے اور ان کی خدمات اور مساعی کو جاننا چاہیے، اس سے ہمیں بہت سے فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ چنانچہ کل 9 تاریخ کو وہ ہمارے درمیان سے رخصت ہوئے، اور ان کی عمر 92 سال تھی۔ سعودی کے شہری تھے، اہل سنت والجماعت اور اثری عقیدے کے حامل، یعنی اہل الحدیث تھے۔ ان کی اولاد میں ایک معروف عالم دین محمد بن ربیع بن ہادی، یہ بھی عالم دین ہیں۔ انہوں نے جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے ابتدائی تعلیم بکالوروس تک، گریجویشن کہیے، تک حاصل کی، پھر ماجسٹر اور دکتورا جامعۃ الملک عبدالعزیز میں کیا۔ ملک عبدالعزیز، جامعۃ الملک عبدالعزیز میں۔ یہ بجا طور پر محدث تھے آج کے دور کے، اور اپنے جامعہ میں استاذ تھے، اور ان کی بڑی علمی مجالس، تقاریر ہوتی تھی طلباء سے، اور مخصوص قسم کی مجلسوں میں ان کی بات چیت اور نقاش کی بہت سی چیزیں ان کے شاگردوں نے کتابی شکل میں چھاپ دی، سوال و جواب کی شکل میں۔ ان کے دروس کو بھی لوگوں نے افادہ عام کے لیے کافی کچھ شائع کیا ہے۔ یہ حقیقت ان کا میدان علم حدیث تھا، اور ردود اور عقائد دعوت کے سلسلے میں بھی ان کا زبردست حصہ رہا ہے۔ ان کی کتابوں کا تھوڑا سا تذکرہ میں کرنا چاہتا ہوں، یہ زیادہ اہم ہے، اور بھی تفصیلات ہیں، ان کے مشائخ، ان کی ولادت۔ ان کی کتابوں کو دیکھ کر ان کے دعوتی اسلوب یا میدان کا پتہ چلتا ہے۔ شیخ نے جو ہے ایک کتاب حدیث نبوی کے سلسلے میں، ان کی چند کتابوں کے نام ہیں بین الامامین مسلم و دارقطنی۔ امام مسلم اور دارقطنی، ان دو اماموں کے درمیان کا معاملہ، اور یہ ماجسٹر، ہمارے یہاں کیا کہیں گے، ایم اے کا رسالہ ہے۔ اسی طرح النکت علی کتاب ابن الصلاح فی جزئین وهو رسالۃ الدکتورہ، یہ النکت علی ابن الصلاح، ابن صلاح معروف عالم ہے فن حدیث کے، اصول حدیث کے، آپ جانتے ہیں، تو ان کے نکت دو جلدوں میں ہیں۔ یہ ان کی پی ایچ ڈی یعنی دکتورہ کا مقالہ ہے۔ اسی طرح تحقیق و کتاب المدخل الی الصحیح للحاکم، صحیح حاکم میں مدخل والی کتاب کی تحقیق، یہ اس کا پہلا حصہ شائع ہوا ہے۔ اسی طرح تقسیم الحدیث الی صحیح و حسن
و ضعیف بین واقع المحدثین و مغالطات المتعصبین، یعنی صحیح ضعیف، صحیح حسن اور ضعیف کے درمیان جو حدیثوں کو تقسیم کیا جاتا ہے وہ اس کا محدثین کے نزدیک جو اس کی حقیقت ہے، اس کی واقعہ ہے، اور جو لوگ متعصبین حدیث کے مخالفین اس کے بارے میں غلط فہمیاں پھیلاتے ہیں، اس کے متعلق یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ میں کتاب کے نام کا ترجمہ کیا ہوں۔ یہ اصل میں عبد الفتاح ابو غدہ اور محمد عوامہ، یہ دو شخصیات جو کوثری گروپ کے ہیں، انتہائی یعنی سمجھ لیجئے کہ عقیدے کے اعتبار سے اور منہج سلف کے اور حدیث کے مخالفین میں سے شمار ہوتے ہیں، کوثری گروپ کے، تو ان کے رد میں یہ کتاب لکھی گئی۔ اسی طرح منہج الامام مسلم فی ترتیب صحیح ہی، امام مسلم کا اپنی صحیح میں حدیث کی جو ترتیب رکھی ہے ان پہ کیا منہج ہے ان کا۔ اسی طرح ایک کتاب مذکرہ فی الحدیث النبوی ہے۔ عقیدے کے سلسلے میں کتاب التوسل والوسیلہ، یہ علامہ ابن تیمیہ کی کتاب ہے، اس کی تحقیق کی ہے، تحقیق و کتاب التوسل والوسیلہ۔ اسی طرح ایک کتاب ان کی جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، شیخ مقیم فیضی صاحب رحمہ اللہ نے ترجمہ کیا تھا، وہ ہے منہج الانبیاء فی الدعوت الی اللہ فی الحکمت والعقل، اردو میں جو چھپی ہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کا اسلوب دعوت۔ یہ کتاب دین سے تعلق رکھنے والے اور ہمارے وہ نوجوان جو مختلف قسم کی نعرے بازیوں سے اور کچھ جماعتوں کی چمک دمک، اچھل کود اور دکھاوے سے متاثر اور مرعوب ہو جاتے ہیں، انہیں ضرور پڑھنا چاہیے، اور علماء طلبہ کو تو ضرور پڑھنا چاہیے کہ آج ہمارے یہاں جو دعوتیں ہیں، اخوانیت کی، جماعت اسلامی کی، تبلیغی جماعت کی، جماعت اہل حدیث کی، صوفیوں کی، فلاں اور فلاں کی، ان میں سے کون سی دعوت نبیوں کے منہج پر ہے اور کہاں کہاں انحرافات ہیں، اس سے آنکھیں بند کر لینا یا ذکر نہیں کرنا یہ کوئی اسلامیت کشادگی نہیں ہے۔ صحیح چیز کیا ہے اسے بیان کرنا، سمجھنا اور اختیار کرنا، یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے، ہمارے کاموں کو مفید بنانے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ کے ہاں مقبول بنانے کے لیے۔ تو اس کتاب کو ہر اس شخص کو میں تو کہوں گا کہ وہ جماعت اسلامی سے وابستہ ہو، تبلیغی جماعت سے ہو، جماعت اہل حدیث سے ہو، ہر شخص کو یہ کتاب پڑھنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ دعوت کا کام کر رہا ہے تو اسے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس کی دعوت کا کام انبیاء کے طریقے پہ ہو۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں اکثر و بیشتر دعوت کے کام انفرادی یا اجتماعی سطحوں پر جو ہو رہے ہیں، اس میں انبیاء کے اسلوب اور ان کے منہج کا لحاظ بہت کم اور شاذ و نادر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک کتاب ان کی ہے براءۃ الصحابۃ الاخیار من التبرک بالاماکن والآثار، مختلف مقامات اور آثار، بزرگوں کے آثار، کہ یہ فلاں بزرگ کے بیٹھنے کی جگہ ہے، یہ ان کی قبر ہے، یہ ان کا جوتا ہے، یہ منہ مبارک ہے، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا میں مستثنیٰ کر رہا ہوں۔ تو مختلف اماکن اور آثار قدیمہ، اس کا کپڑا، اس کا کنواں، دیوبند میں جو ہے مولانا نانوتوی صاحب نے جس کو انار کے درخت کے نیچے جو ہے نماز پڑھائی، تو وہاں جس کی نماز جنازہ پڑھائی جائے تو ایسا ہو جائے گا، اس کو نجات مل جائے گی۔ اور یہ اس طرح کا تبرک، کسی کا جھوٹا پینا، کسی کا چومنا، اور یہ آج کل چلتا ہے ہمارے ہندوستان پاکستان میں تو بہت کامن ہے۔ تو اس بارے میں کہا کہ صحابہ اخیار اس سے بری تھے، یعنی اس عقیدے کو وہ نہیں مانتے تھے۔ اشیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تبرک ثابت ہے، صحابہ اختیار دوسروں سے یا مقامات سے وہ نہیں کرتے تھے۔ اسی طریقے سے فرق اور جماعت کے، یہ عقیدے کے سلسلے میں 2-3 کتابوں کا نام تھا۔ فرق اور جماعت کے سلسلے میں منہج اہل سنہ فی نقد الرجال والکتب والطوائف، لوگوں کے، کتابوں کے اور گروہوں کے پر نقد کرنے کے سلسلے میں، کسی پر تنقید کریں، کسی جماعت پر تنقید کریں، کسی شخصیت پر یا کسی کتاب پر، اس میں اہل سنت کا منہج کیا ہے، یہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہمارے آج کل واٹس ایپ پہ یا سوشل میڈیا پہ جو کچھ چلتا ہے، جس کو دیکھو وہ کسی بھی عالم کو، کسی بھی شخصیت کو، کسی کو بھی کچھ بھی بول دیتا ہے، اس میں کچھ صحیح ہوتے ہیں، کچھ غلط، کہیں مخالفت کا، کہیں موافقت کا، اصول معلوم نہیں ہے اور لوگوں پر جرح و تنقید کر رہے ہیں۔ تو منہج کیا ہے، اصول کیا ہے، شرعی ضابطے کیا ہیں، اس کتاب سے معلوم پڑیں گے۔ اسی طرح کشف و موقف الغزالی من السنت و اہلہا، غزالی، محمد الغزالی، یہ جدید دور کے انکار حدیث کے جراثیم والی شخصیات میں سے ایک ہیں، لیکن ایسی شخصیات آج عالم اسلام میں اپنی کچھ کتابوں کی وجہ سے بہت مشہور ہیں۔ جیسے اب ہمارے یہاں جیسے وہ سر سید احمد خان تعلیمی اعتبار سے مشہور ہیں،
حمید الدین فراہی، تدبر قرآن والے امین احسان اصلاحی، مولانا ابوالعلا مودودی، لیکن ان کے یہاں حدیثوں کے انکار کا جراثیم ہے، سخت قسم کا، انتہائی سنگین خطرناک یعنی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی غزالی صاحب اور کچھ اور بھی لوگ ہیں جو صحیح حدیثوں کے تعلق سے انکار کرتے ہیں، ان کی روش محدثین سے ہٹی ہوئی ہے۔ یہ جو چیزیں میں تعارف کرا رہا ہوں اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ چیزیں آج کے زمانے میں فتنوں کی شکل میں رائج ہیں، اور بہت سے لوگ ان کو چھیڑتے نہیں، بولتے نہیں، اس پر بولنا سمجھتے ہیں کہ یہ خلاف دانش مندی ہے، جبکہ ان پر بولنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ نہیں بولتے اور لوگ ان گمراہیوں کا شکار ہوتے ہیں۔ ہمارے ہی بچے حدیثوں کا رد کرنے لگیں، صحیح حدیثوں کا، ہمارے ہی بچے صحابہ کرام پر نقد کرنے لگیں، ہمارے ہی بچے اہل سنت والجماعت کے منہج سے عقیدے میں، عبادت میں، طریقے میں، منہج میں اختلاف کرنے لگیں، تو اس سے بڑی ہمارے لیے ناکامی کیا ہوگی؟ ہم دنیا کو دین بتانے جائیں اور اپنے بچوں کو صحیح چیز نہ بتائیں، وہ غلط چیزیں اختیار کر لیں۔ تو یہ اہم بات ہے، اور آج ہمارا جو درس ہے وہ بھی اسی اصول سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں مکانت و اہل الحدیث، ایک کتاب انہوں نے لکھی، اہل حدیث کا مقام، اہل الحدیث کا۔ یہ چند کتابیں ردود کی بھی، فرق اور جماعت کی تھی، ردود کی کتابیں ان کی کافی کچھ ہیں۔ اس میں اہل الحدیث هم الطائفۃ المنصورۃ الناجیہ حوار مع سلمان العودہ، یہ ایک کتاب کا نام ہے کہ اہل حدیث ہی نجات پانے والا طائفہ منصورہ ہے، اور یہ سلمان العودہ سے حوار، بات چیت والا انداز میں کتاب لکھی گئی ہے۔ سلمان العودہ اخوانیوں میں ایک ممتاز نام ہے علماء میں۔ اسی طرح ایک کتاب ان کی ہے اضواء اسلامیہ علی عقیدت سید قطب و فکرہی، سید قطب کی فکر اور عقیدے پر اسلامی روشنی۔ متاعین سید قطب فی اصحاب رسول اللہ، یہ والی کتاب میرے پاس موجود ہے۔ اسی دوسرے ہے متاعین سید قطب فی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سید قطب کے متاعین، نقد، جراح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یہ سید قطب تھے، مولانا مودودی تھے۔ آج کل ہمارے یہاں یہ جراثیم پھیلا ہوا ہے، بھی میں تذکرہ کروں گا۔ شیعوں کا ایک گرگا نمائندہ جو ہے وہ ہمارے یہاں بھی ہندوستان میں ہے، جس کو پتہ نہیں کیوں لوگ سن رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں، ایسے جراثیم پائے جاتے۔ تو کہا سید قطب کے متعین، صحابہ کرام پر نقد۔ اسی طرح العواسم مما فی کتب سید قطب من القواسم، سید قطب کی کتابوں میں جو قواسم ہیں، دین کو توڑنے والے، عقیدے کو خراب کرنے والی چیزیں، اس سے بچاؤ کے ذرائع، تین کتاب ہے اس پہ۔ الحد الفاصل بین الحق والباطل، یہ ایک کتاب اور ہے، حق اور باطل کے درمیان حد فاصل۔ یہ بکر ابو زید سے مجازفات الحداد کے سلسلے میں حوار ہے۔ المحجۃ البیضاء فی حمایت السنت الغراء، سنت کے دفاع میں یہ کتاب ہے۔ جماعت واحدہ لا جماعات، ایک ہی جماعت ہے، بہت سی جماعتیں نہیں۔ وصراط واحد لا عشرات، اور ایک صراط، یہ ایک ہی کتاب کا نام ہے، ایک راستہ ہے، دسیوں نہیں۔ یہ عبد الرحمن عبد الخالق جو کویت کے عالم ہیں، جو اپنے آپ کو بظاہر سلفی بولتے ہیں، اور ان کی بعض کتابوں سے ہم لوگوں نے بھی کچھ استفادہ کیا ہے، کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں اخوانیت، انحرافات واضح طور سے پائے جاتے ہیں، اور انہوں نے کئی علماء اہل حدیث سے کافی کچھ اختلاف کیا۔ اسی طرح النصر العزیز علی الرد الوجیز، التعصب الذمیم و آثارہ علی غنی، کیا ہے، غنی بہی سالم العجمی، یہ کیا نام میں تھوڑی غلطی کر رہا ہوں میں۔ اسی طرح بیان و فساد المعیار، یہ بھی حوار ہے۔ التنکیل بما فی توضیح الملباری من الاباطیل، دحض و اباطیل موسیٰ الدویش، ازحاق و اباطیل عبد اللطیف باشمیل، انقضاض الشہب السلفیہ علی اوقار عدنان الخلفیہ۔ اسی طرح اس کے علاوہ النصیحۃ ہی المسئولیۃ المشترکہ، اور 2-3 کتابوں کا نام ہے، میں نے کافی کچھ نام لیے، 2-4 کتابیں اور بھی ہیں۔ ان کے سلسلے میں وقت کے جو کبار ہمارے علماء گزرے ہیں، شیخ عبدالعزیز ابن باز رحمہ اللہ سے ان کے، اور علامہ جامی کے بارے میں پیچھے تو دونوں کی تعریف کی، کہا کہ یہ معروف علماء اہل سنت میں سے ہیں اور سلفیت کے مشہور شخصیات میں سے ہیں۔ ان کی تعریف میں اور بھی کئی باتیں انہوں نے کہی، کہا کہ شیخ ربی من خیرت اہل سنت والجماعہ، ابن باز رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اہل سنت والجماعت کے پسندیدہ چنندہ لوگوں میں سے ہیں، اور یہ معروف ہے کہ وہ اہل سنت میں سے ہے، اور ان کی کتابیں اور مقالات بہت معروف ہیں۔ شیخ علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ نے ان کے تعلق سے کہا کہ اختصار سے میں اگر کہوں، بیچ کی ان کی ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ جرح و تعدیل کے جھنڈے کے علمبردار
آج کے زمانے میں موجودہ دور میں اگر کہا جائے کہ موجودہ دور میں جرح و تعدیل کی کون سی شخصیات مجروح ہیں، اس کی طرف اس سلسلے میں کسی کی طرف رجوع کیا جائے، یعنی وہ شیخ البانی کے الفاظ میں کہ جرح و تعدیل کے جھنڈے کے اٹھانے والے موجودہ دور میں صحیح معنوں میں بحق کہنا ہے ہوا اخونا دکتور ربی، وہ ہمارے بھائی دکتور ربی ہیں۔ ہاں، اور جو لوگ دکتور ربی کا رد کرتے ہیں، علامہ البانی کا جملہ ہے کہ والذین یردون علیہ لا یردون علیہ بعلم ابدا، جو لوگ دکتور ربی پر رد کرتے ہیں وہ کبھی قطعی طور سے ابدی طور سے علم کے ساتھ، ان کے پاس علم نہیں ہے، بغیر علم کے رد کرتے ہیں۔ والعلم معہ، اور علم حقیقت میں یعنی دلیل علم حق شیخ ربی کے ساتھ ہے۔ ہاں، آگے انہوں نے مزید باتیں کہی اور ان کی اسلوب میں شدت کا ایک شکوہ کیا ہے کہ اگر یہ شدت تھوڑی سی کم کر دیں تو جمہور امت اور بھی ان سے استفادہ کرے گی، اور پھر آگے اس پر تبصرہ بھی کیا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا دکتور ربی کے بارے میں، تو انہوں نے کہا کہ اما الشیخ ربی فانا لا اعلم عنہ الا خیرا، رہے دکتور ربی تو ان کے بارے میں خیر کے علاوہ کچھ بھی نہیں جانتا۔ والرجل صاحب سنت و صاحب حدیث، اور یہ آدمی سنت والا حدیث والا ہے۔ یہ تھوڑی سی بات میں نے مناسب سمجھی کہ درس کے آغاز میں، کل ہماری ایک ایسی شخصیت، آج کا جو زمانہ ہے قلت رجال کا زمانہ ہے، وہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں میں ذکر فرمایا ہے کہ ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم وینقص کیا ہے ان یرفع العلم ویثبت الجہل، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گی۔ ہمارے یہاں لوگ اس سلسلے میں جب یہ حدیث یا اس کا ترجمہ پڑھتے سنتے ہیں تو ایسا سمجھتے ہیں کہ آج کا دور تو بڑا علم کا دور ہے۔ ہاں، سائنس اور ٹیکنالوجی کی اتنی ترقیات ہو گئی، دنیا گلوبل ولیج بن گئی، ذرائع ابلاغ، نئی نئی مشینیں، ایجادات، انکشافات، اور دنیا کہاں کہاں جا رہی ہے، کتنی ترقی کر لی ہے۔ یہاں جس علم کا ذکر ہے وہ علم دین ہے، حق کا علم ہے، اور حق کے علم کے اعتبار سے اگر آپ آج کے زمانے کو دیکھیں جہاں یونیورسٹیوں کا جال ہے، ڈگریوں کا انبار ہے، تعلیم کی بہت بڑی بڑی اور چھوٹی چھوٹی دکانیں ہیں، دکانیں بول رہا ہوں انورٹڈ کاماز میں، اس میں اگر آپ حقیقی علم ڈھونڈیں تو بہت کم ملے گا۔ ہاں، علامہ کہنے والے جاہلوں کی کثرت ہے، اس جملے کو غور سے یعنی انڈر لائن کیجیے، علامہ کہلانے والے جاہلوں کی۔ میں کیوں یہ کہہ رہا ہوں؟ ایک آدمی کو کوئی علامہ کہہ رہا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ وحدت الوجود کا عقیدہ حق ہے، اللہ ہر چیز میں ہے، یعنی آپ کسی چیز کی بھی پوجا کرو، آپ اللہ کی پوجا کر رہے ہو، ہندو جس مورتی کی پوجا کر رہے ہیں اس میں بھی اللہ ہے۔ ابن عربی کا یہ قول آج ہمارے یہاں ڈاکٹر اسرار، جن کو لوگ پوچھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پوچھتے نہیں مطلب سنتے ہیں بڑی عقیدت سے، ہمارے اہل حدیث بھی، کتنی جہالت ہے ان اہل حدیثوں کی، مجھے تو ان کو اہل حدیث ماننے میں شبہ ہے، الا یہ کہ غفلت کا عذر کر لیا جائے، کم علمی کا، مگر اس کے باوجود ان کو دعویٰ یہ رہتا ہے کہ ہم کو بہت سمجھتا ہے، اپنے علماء پر تنقید کرتے ہیں۔ رافضی دو میزائل مار دے ہوئے تو اس کی لنترانے، اس کی جو ہے قصیدے پڑھنے شروع کر دیتے ہیں، منہج اصول کچھ نہیں ان کا۔ دیکھ لو آج فلسطین کے لیے سعودی کچھ نہیں کرا، ایران نے کیا کیا جنگ بندی کے بعد بھی، آج غزہ کا کیا حال ہے، پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ ان کا لیڈر بیان دیتا ہے جو آن ریکارڈ ہے کہ ہم تل ابیب سے پہلے سعودی عرب کو اور ریاض کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان کا بغض اور عناد ظاہر ہے۔ تو اب ایسے فکر جہاں عام ہو اس کو آپ علم والا دور کہیں گے یا جہالت والا کہیں گے؟ توحید جو دین کی بنیاد ہے۔ ہاں، ایک صاحب نے ابھی کہیں پڑھا تھا میں نے کہ کہا کہ اگر آپ غور کریں مسلمانوں میں، غیر مسلم کافر تو چلیے دین کے حقیقی علم سے محروم ہیں ہی، اگر اسلام کی بات کریں آپ، ہاں، تو انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں اگر آپ دیکھیں جتنے فرقے ہیں، گروہ ہیں، تنظیمیں ہیں، سب کو ملائیں، افراد، جماعتیں، تو لا الہ الا اللہ کے کلمے کو زبان سے ادا کرنے کے علاوہ کسی چیز پہ اتفاق نہیں ہے۔ اور لا الہ الا اللہ، ابھی ان کی بات پوری نہیں ہوئی، اگلا جملہ اور اہم ہے، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو کہنے میں متفق ہیں اس کے معنی، مراد اور تقاضے میں بھی متفق نہیں ہے۔
کوئی ایک چیز بھی ایسی نہیں ہے جس پہ مسلمانوں کا اتحاد ہو. ہاں بھائی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ لوگ بولتے ہیں نماز فرض ہے، یہ ٹھیک ہے، الکل جمیعی مجموعی اعتبار سے شاید ہی کچھ چیز ایسی مل جائے، ورنہ مجموعی اعتبار نماز پہ بھی تو کچھ لوگوں کو اختلاف ہے. اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے کچھ لوگ جیسے روافظ کو کچھ لوگ جوڑ دیتے ہیں، لیکن کیا وہ ایسے ہی مانتے ہیں 5 وقت کی؟ منکرین حدیث کو تو چھوڑیے، وہ بھی نہیں مانتے. ان میں الگ الگ کیٹیگری ہے، کچھ 3 وقت کی مانتے ہیں، کچھ 1 وقت کی مانتے ہیں، کچھ ایک بھی نہیں مانتے. اب لا الہ الا اللہ کی تشریح میں آپ اخوانیوں کو، جماعت اسلامی والوں کو دیکھیے تو وہ اور متکلمین کی طرح ربوبیت والا معنی کرتے ہیں، اور جب پلٹتے ہیں تو پھر ابن عربی والی تشریح کرتے ہیں جو صوفیوں نے اختیار کر رکھی ہے کہ اللہ موجود صرف اللہ ہی ہے، تو ہر چیز میں اللہ ہی اللہ ہے، خالی اللہ ہے، آپ بھی اللہ ہے، میں بھی ہوں، چرند پرند سب. کلمہ توحید کو کلمہ شرک بنا دیا. تو ایک اتنا تضاد. اب بتائیے کہ کیا یہ علم کا دور ہے؟ علم کا دور ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں عقیدے کے معاملے میں سارے لوگ متفق تھے، وہ علم کا دور تھا. پھر تھوڑے تھوڑے اختلافات شروع ہوئے. اختلافات میں جو لوگ منحرف ہوتے گئے، جتنا انحراف ہوا اتنی قرآن حدیث سے دوری ہوتی گئی. اور آج کا دور کیا ہے؟ تو علم کا دور نہیں ہے، اہل علم کی قلت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بخاری مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے یہ بتایا کہ علم کیسے اٹھے گا. آپ نے فرمایا کہ ان اللہ لا ينتزع العلم انتزاعا، لا يقبض العلم بقبض، کیا ہے انتزاعا، کہ اللہ تعالیٰ علم کو یوں ہی کھینچ کر نہیں اٹھا لے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو علماء کو اٹھا کر اٹھائے گا. اہل علم جو صحیح معتبر علماء کی بڑی بھیڑ ہے، اس میں صحیح معتبر علماء ربانیین کی قلت ہے. میں ایسا مانتا ہوں، اللہ میرے اس گمان کو درست کرے، کہ شیخ ربیع بن ہادی انہی میں سے تھے علماء ربانیین جن کو مخالفتوں کا ڈر نہیں تھا، حق کو پیش کرتے تھے، باطل کا رد کرتے تھے، کتابیں لکھی، کوئی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کی، ایک اپنی امانت داری ادا کی، اللہ قبول کرے. تو اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو اٹھائے گا علماء کو اٹھا کر، حتیٰ اذا لم یبق عالما، یہاں تک کہ جب عالم کی کسی عالم کو باقی نہیں رکھے گا، اتخذ الناس رؤوسا جہالا، اب یہاں کسی کو نہیں باقی رکھے گا یا کچھ رہیں گے پھر بھی لوگ دوسروں کو بنا لیں گے. وہ دونوں معنی میں سمجھتا ہوں گنجائش ہو سکتی ہے، باریک بحث. تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا. آج کتنے جاہلوں کو لوگوں نے سردار بنایا. میں نے ابھی کہا تھا جاہل علامہ جو شرک کی تبلیغ کر رہے ہیں، جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو غلط بول رہے ہیں. سلمان حسینی، ادب سے نام لے رہا ہوں، نہیں لینا چاہیے، وہ اس کا حقدار نہیں ہے، جو صحابہ کرام کو برا بھلا بولے. ان کو لوگ پیچھے چل رہے ہیں، ان کے ایسے لوگوں کے. تو یہ جہالت ہی نہیں تو اور کیا ہے کہ جس پر جوتے چپل مارنا چاہیے اس کو قائد بنایا، اس کو اپنے دین اور آخرت اس کے پیچھے لگا رہے ہیں، جو گمراہ کر رہے ہیں، جو شرک خرافات یا غلط عقیدہ پیش کر رہا ہے، اہل سنت والجماعت اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ متفقہ عقائد کی مخالفت کر رہا ہے، لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. تو لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ وہ دور ہے علماء کی قلت کا، علم کے اٹھائے جانے کا، جاہلوں کو قائد بنانے کا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب جاہلوں کو لوگ سردار بنائیں گے تو فسئلوا، ان سے سوال ہوگا، فافتوا بغیر علم، وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، فضلوا واضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. ایسے میں ایسے علماء ربانیین کا دنیا سے اٹھ جانا ایک بڑا خسارہ نظر آتا ہے، اور حقیقت میں خسارہ ہے. اہل علم شیخ ربیع کا اس دنیا سے جانا خسارہ ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان کی کوششوں کو رب العالمین قبول فرمائے، ان کو اپنے یہاں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہمارے اور آپ کے لیے ان کا نعم البدل اچھے علماء اہل علم ہم کو عطا فرمائے. یہ تھوڑی سی بات ان کے تذکرے میں نے عرض کی، اور حالات کے تناظر میں یہ ہمیں بہت سارے جو مسلمانوں کو یہ نقصان پہنچا، وہ نقصان پہنچا، آپ ہم سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اخبار میں پڑھتے ہیں، خبروں میں ذکر کرتے ہیں،
ان کے مقابلے میں یہ خبر ہمارے لیے زیادہ دکھ دینے والی ہونی چاہیے اور ہے۔ یہ پوری امت کے لیے ایک علمی سرمایہ کا اٹھ جانا ہے۔ ہاں، یہ ایسی شخصیت تھے کہ شیخ مقبل بن ہادی، ان کا ایک قول چھوٹ گیا، یمن کے بہت بڑے سلفی عالم گزرے ہیں ماضی قریب کے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دکتور ربیع ایک ایسی شخصیت ہیں کہ اگر وہ کسی کے بارے میں آج یہ کہتے تھے کہ یہ آدمی اخوانی ہے یا اس آدمی کے اندر یہ فتنہ ہے، لوگ مانتے نہیں تھے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ ظاہر ہوتا تھا کہ واقعی جیسا دکتور ربیع نے کہا تھا ویسا ہی ہوا۔ عربوں میں، ہمارے یہاں لوگ جانتے نہیں ہیں، سعودی عرب وغیرہ میں یہ جب مصر کے اخوانی اور یہ یہاں سے مارے بھگائے گئے، سعودی عرب نے ان کا استقبال کیا، مہمان کی طرح ان کو عزت دی، مقام دیا، رعایتیں دی، رہنے کی جگہ دی، تعلیم کا موقع دیا، بڑے بڑی پوسٹ پہ ان کو لگا دیا۔ یہ اپنے آپ کو سلفی بولتے تھے وہاں، اور جب پوسٹ مل گئی، دولت کما لیا، بہت کچھ اثر رسوخ ہو گیا، تو اندر اندر چھپ چھپا کے وہی جو ان کا شیعوں کا باطنیوں کا طریقہ ہے، چھپ چھپا کر حکومت کے مخالف چیزوں کو پروپیگنڈا کرنا، کوششیں کرنا۔ یہ ایک، میں ایسی ویسی بات نہیں کہہ رہا ہوں، بہت کامن ہے، وہاں کے لوگ جانتے ہیں۔ اس قسم کی حرکتوں میں یہ ملوث رہتے تھے۔ سعودی عرب کے بڑے بڑے اداروں میں، جامعہ اسلامیہ، جامعہ ام القرا، یونیورسٹیز میں، حکومت کے محکموں میں یہ لوگ گھسے ہوئے تھے۔ ابھی تھوڑی چھٹائی ہوئی تو یہ تلملا رہے تھے، سعودی کے جو برائیاں کرتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، چھٹائی کی گئی۔ کہاں کہاں تک گھسے تھے، یہ حرم تک میں گھسے ہوئے تھے، سامنے یہ کہتے تھے کہ ہم سلفی ہیں، لیکن اندر سے حکومت کے خلاف پمفلٹ بانٹنا، لوگوں کو حکومت کے خلاف خبریں دینا، نوجوانوں کو اب محسوس ہو کہ یہ ہماری بات سنے گا، اس کے خلاف ورغہ لانا، اس قسم کی حرکتیں ان کی ہوتی تھی۔ لیکن وہاں اللہ کی مدد کہی جائے گی، ہے واقعی کہ ایسے کئی لوگ بے نقاب ہوئے، سامنے آئے، اور ان کو جو ہے ایک زمانہ ایسا بھی ہے کہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں ان کا غلبہ تھا، وہاں کے جو پرنسپل یا ڈین جو بھی کہتے ہیں، سب سے بڑے پوسٹوں پہ وہ اخوانی تھے، سلفیوں کی چھٹائی ہو رہی تھی غیر محسوس طریقے پہ۔ تب بھی یہ شیخ ربیع وغیرہ ہی اپنے محاذ پر ڈٹے رہے، تسلی دیتے رہے، کوشش کرتے رہے۔ تو شیخ مقبل نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا، گویا شیخ مقبل کا جو جملہ میں نے ادھورا نقل کیا کہ کسی کے بارے میں یہ کہتے تھے تو بعد میں صحیح ظاہر ہوتا تھا، وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جدید دور میں فتنہ اور اہل فتنہ، بدعت اور اہل بدعت اور اہل سنت کے یا مسلمانوں کے دائرے میں رہ کر مسلمانوں کو گمراہ کرنے والی فکر اور دعوت کے علمبرداروں کو پہچاننے میں اللہ رب العالمین نے شیخ ربیع کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا۔ ایسی شخصیت کا جانا یقیناً بڑا خسارہ ہے، رب العالمین اس خسارے کو پورا کرے اور دکتور ربیع کو پروردگار اعلیٰ مقام اور اپنے یہاں تقرب کا درجہ عطا فرمائے، ہمیں بھی ان کے صحیح راستے کو اختیار کرنے کی توفیق دے۔ اسی ضمن میں وقت کافی ہو گیا، آج کا جو درس تھا ترقی اور اصلاح کے اصول، حالانکہ یہ طویل نہیں ہے لیکن شیخ ربیع کے تذکرے میں کافی وقت چلا گیا، تو میں سوچتا ہوں کہ اگر پورا کروں گا تو زیادہ وقت درکار ہوگا۔ اس کا تھوڑا سا میں تعارف کر دیتا ہوں، اگلے اصول کے ساتھ ملا کر اگلے درس میں ہم کوشش کریں کہ اسے پورا کریں۔ اس میں جو عنوان ہے یا اصول ہے وہ یہ ہے کہ بدعت کے سرغنوں، یعنی سرغنہ لوگ، سردار، بدعت کے جو سردار ہیں ان سے امت کی تحذیر کرنا واجب ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ آج ہم جس اصول کو پڑھنے والے ہیں اور جس شخصیت کا میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ان کی وفات ہو گئی، یہ اس میں پیش تھے کہ موجودہ دور میں بھی اور ماضی میں بھی بدعت کے جو سرغنہ ہیں، ہاں، یہ جو سید قطب کا اور اس کا میں نے بتایا 3 4 کتابیں ہیں شیخ ربیع کی۔ سید قطب کی شخصیت ہمارے یہاں بہت، چونکہ اخوانیت کا کم تذکرہ ہوتا ہے، عربوں میں بہت ہے۔ ان لوگوں کو اور ان کی فکر کو عرب علماء جدید دور کے خوارج کہتے ہیں، خوارج العصر، آج کے زمانے کے خوارج۔ ان کے یہاں پوری فکر وہی ہے، مسلمانوں کو کافر قرار دینا، پھر ان پہ حملے کرنا، اور یہی ساری دنیا میں وہ جو ہتھیار، حملہ، دھماکہ، جمہوریت، حکومت کے خلاف اور ملکوں کے خلاف بولنا، جو آج ہمارے نوجوان اہل حدیث بھی جو ہے بے دھڑک بولتے ہیں، یہ جدید دور کی خارجیت ہے۔ کچھ لوگ ہتھیاروں والی کرتے ہیں، کچھ زبان سے کرتے ہیں، جو اس پہ تنقید کرنا، یہ اسلام کا طریقہ، اہل سنت کا اصول نہیں ہے۔ خیر، تو انہوں نے بہت کھل کے رد کیا، یہ ایک اصول ہے
سلفی دعوت کا ترقی اور اصلاح کے لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سماج، ہماری نسل، ہمارا گھر محفوظ رہے، ہمارے سماج میں غلط افکار، غلط عقیدے، انحرافات نہ گھسیں، تو اس اصول پر عمل بہت بہت ضروری ہے، اور خاص طور سے علماء اور دعات کو اس سلسلے میں چوکنا رہنا چاہیے۔ مجھے امام اوزاعی کا قول یاد آ رہا ہے کہ جس طرح فرشتے آسمان کی نگرانی کرتے ہیں، اسی طرح فرشتے اور وہ کیا کہتے ہیں ستاروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر کیا نا رجوم للشیاطین، کوئی شیطان اگر اپنی حد سے آگے اوپر جاتا ہے تو اب ان کو رجم کیا جاتا ہے، اور فرشتے تو کہا الملائکۃ حراس السماء۔ امام اوزاعی رحمہ اللہ بہت بڑے امام شام تھے کہ ملائکہ یعنی فرشتے آسمان کے نگراں ہیں، اللہ نے ان کو ڈیوٹی دی، اور دنیا میں کہا وہ اہل الحدیث حراس الارض، کہ اہل الحدیث جو ہیں وہ زمین کے چوکیدار، نگراں اور نگرانی کرنے والے ہیں۔ یعنی جو بدعت، خرافات، غلط افکار، گمراہیاں پیدا ہوتی ہیں، حق سے انحرافات پیدا ہوتے ہیں، اہل الحدیث کا یعنی اہل الحق کا، اہل الحدیث سے مراد قرآن حدیث کو ماننے والے، یہ نگرانی کرتے ہیں اور لوگوں کے عقائد و افکار کی حفاظت کے لیے اپنا کردار نبھاتے ہیں، اور اسی کردار کا یہ ذکر ہے۔ اور اس کردار کو اگر بند کر دیا جائے، یعنی اگر کوئی شخص فرض کیجئے کہ ہمارے درمیان کوئی صوفی وحدت الوجودی شرکیہ عقیدہ لاتا ہے، قرآن حدیث سے دور کر دو، اس سلسلے سے جڑ جاؤ، چشتی قادری نقشبندی بن جاؤ، کچھ بھی کرو، دارو پیو، سٹا کھیلو، نماز مت پڑھو، شرک کرو، بدعت کرو، تعزیہ اٹھاؤ، بدعت کرو، کوئی مطلب نہیں ہے، پیر صاحب جو ہے آپ کو کھینچ کر جنت میں لے کے چلے جائیں گے، ایسا عقیدہ کئی لوگوں کا ہے۔ نماز مت پڑھو، جب ضرورت پڑے کسی کی قبر پہ چلے جاؤ، ایسا عقیدہ ہے۔ غیر اللہ سے استعانہ، استغاثہ جو شرک اکبر ہے، مسلمان کہلانے والے، لا الہ الا اللہ پڑھنے والے کر رہے ہیں۔ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی کو پکارتا ہے، کوئی حضرت علی کو پکارتا ہے، کوئی یا رسول اللہ کہتا ہے۔ ہمارے ہاں بریلی تو بریلی، دیوبندی حضرات بھی کہتے ہیں کہ امت پہ بڑا برا وقت ہے تو اے رسول کچھ نظر کرم کیجئے، وہ ایک شعر بولتے ہیں، قصیدہ بردہ پڑھتے ہیں۔ تعزیہ، عرس، قبروں کو پختہ بنانا جو اللہ اور رسول نے منع کیا وہ اختیار کر۔ اگر ان چیزوں کا رد بند کر دیا جائے کہ یہ غلط ہے، جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط ہے، بدعت کو بدعت کہنا بند کر دیا جائے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہمارے وہ لوگ جو کسی بھی لمبی داڑھی، لمبے کرتے والے کو بزرگ سمجھ لیتے ہیں، ان کے واقعات بیان کیے جائے کہ یہ جو ہے فجر کے وضو سے عشاء اور عشاء کے وضو سے فجر پڑھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ کہہ دیا جائے، اب وہ کوئی غلط بات کہہ دے تو یہ ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اس کو مانتا ہے۔ اب جس کو آپ بڑا مانتے ہیں، جیسے ابن عربی کو ہمارے یہاں دیوبندی حضرات، بریلوی حضرات شیخ اکبر کہتے ہیں۔ اب ایک عام آدمی کو کہا گیا وہ شیخ اکبر ہے، اور عام آدمی کو پتا ہے کہ ابن عربی کہتا ہے وحدت الوجود صحیح ہے، اس کو بیان کرتا ہے، کتے میں بھی اللہ ہے، بلی میں بھی، سور میں بھی، نعوذ باللہ، یہ میں کہہ نہیں رہا ہوں، لکھا ہے کتابوں میں، سڑی ہوئی لاش میں بھی کہا اس میں بھی اللہ ہے۔ ہمارے دیوبند کے محتمیم صاحب نے ناندیڑ کے اسٹیج پہ کہا تھا کہ ہاں ہمارے یہاں ناندیڑ کے مفتی صاحب صحیح بول رہے ہیں کہ ہندو جس مورتی کی پوجا کرتا ہے اس میں بھی اللہ ہے۔ یہ کھلا شرک ہے، کھلا شرک، شرک کی سب سے بڑی شکل۔ اس کو ماننے بیان کرنے والے بھی ہمارے یہاں مسلمان بن کے پھر رہے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان کی عقیدت میں ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اگر اس کا رد نہ کیا جائے تو یہ جراثیم پوری امت میں پھیل جائے گا، اور پھیل رہا ہے رد نہ کرنے سے۔ تو ایسے لوگوں سے جو بدعت کے سرغنہ ہیں اور لوگوں کو غلط باتیں، بدعت و خرافات دین کے نام پر پڑھاتے بتاتے ہیں، ان سے لوگوں کو ڈرانا واجب ہے۔ نوٹ کیجئے اس بات کو، ایسے لوگوں کو ڈرانا واجب ہے۔ میں دلیلیں وغیرہ بعد میں پڑھوں گا، ابھی تازہ ایک بات کا تذکرہ کر کے آج کا درس ختم کرتے ہیں۔ کل ہمارے دوست نے دو چھوٹی چھوٹی کلپ بھیجی، میں نے ابھی ذکر کیا 2 مرتبہ، سلمان الحسینی، ایک 1.5 منٹ کی ہے، ایک اس سے بھی کم، دوسری والی میں تو مجھے کچھ سمجھ ہی میں نہیں آیا کیا ہے۔ بہرحال اس کلپ میں اس کمبخت نے، بدبخت نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر براہ راست نشانہ بنایا، اور 2-3 روایتوں کی طرف ذکر کیا۔ مثال کے طور پہ ایک روایت کا ذکر کیا کہ معاویہ تو فرعون هذه الامہ، نعوذ باللہ من ذلک، کہ معاویہ اس امت کے فرعون ہیں۔
یہاں الباحث الحدیثی ہمارے موبائل میں آپ کھول سکتے ہیں، اس کی جتنے بھی طرق اور حدیثیں ذکر کی گئی ہیں، جتنے بھی سند سے، یعنی کئی سندیں ہیں، ان میں تمام محدثین، ماہرین اور فن حدیث کے جانکار ائمہ حدیث نے ان میں سے سب کو رد کیا ہے۔ کسی کو کہا کہ یہ موضوع ہے، من گھڑت روایت ہے، کسی میں کہا کہ اس میں فلاں کذاب راوی ہے، کسی کو کہا کہ یہ ساقط ہے، کسی میں کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اور سلمان الحسینی کہتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے۔ کن لوگوں میں کہہ رہا ہے؟ اہل سنت کے، ان کے معتقدین کو۔ ایک دو روایتوں کی طرف اور اشارہ کیا، مجھے یاد پڑتا ہے ایک روایت کا ذکر کیا کہ وہ معاویہ میرے ممبر پر اگر ہو تو اسے قتل کر دینا۔ ہاں وقار، یہ روایت بھی ہے، وقار یہ روایت بھی ہے نا کہ ممبر پہ چڑھے تو قتل کر دینا، یہ ایک روایت نقل کی ہے علماء، آپ تحقیق کریں گے، میں اس پر انشاءاللہ مستقل کوئی درس یا خطاب کروں گا، اور یہ ضروری ہے۔ اور میں آپ لوگوں کو صرف نہیں کہہ رہا ہوں، میں اس درس کے ذریعے سے اگر ہو سکے تو علماء تک یہ بات پہنچتی ہے، اور خاص طور سے ہمارے دیوبندی بزرگ علماء کرام، ہمارے جو بھائی ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ کا اولین فرض ہے کہ اس موضوع پر اس شخصیت کی طرف توجہ دیں، جس کی باتوں سے کھلی کھلی رافضیت نہ صرف جھلک رہی ہے بلکہ دعوت مل رہی ہے۔ اس کے مدرسے میں اہل سنت والجماعت کے جتنے بزرگوں کے بچے پڑھ رہے ہیں، یعنی وہ چاہے دیوبندی حنفی کیوں نہ ہو، ان کو اس کے مدرسے سے نکال لینا چاہیے اگر اپنے بچوں کا عقیدہ بچانا چاہتے ہیں، آخرت بچا، یا اس کو مدرسے سے نکال دیں۔ ہاں وہ کہہ رہا ہے، یہ روایت پیش کر رہا ہے کہ معاویہ میرے ممبر پر، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ میرے ممبر پر معاویہ نظر آئے تو مار ڈالنا، قتل کر دینا۔ اہل علم نے کہا کہ کسی بھی معتبر حدیث کی کتاب میں یہ روایت نہیں ہے، شیعی روایت ہے، من گھڑت روایت ہے، جھوٹی ہے۔ یہی نہیں، اور اس سے کئی نام لیا، فلاں 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 نے تنقید کی، حضرت عبادہ بن صامت کا ذکر کیا۔ اہل علم نے اس کا جواب دیا، پہلی بات تو یہ روایت صحیح نہیں ہے، اور دوسری بات اگر حضرت عبادہ نے کوئی تنقید کی ہو تو دو تین احتمالات ہیں کہ ان کے پہلے کے واقعات، یا پھر جو بادشاہت کے معاملے کی بات ہے کہ وہ برے شرار عمرہ میں سے ہیں، تو یہ ان کا اپنا نظریہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ صحیح نہیں ہے، اور روایت میں حضرت امیر معاویہ کا نام نہیں ہے، جو اصل روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بعد میں کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تبصرہ وہاں جوڑا گیا، تو ایک بھی روایت نہیں ہے۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تاثر یہ دینا چاہتا ہے، سلمان بدبخت یہ دینا چاہتا ہے کہ بہت سارے صحابہ کہتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ عمرہ میں بدترین عمرہ میں سے ہے، ایک قول یہ نکال کے حضرت عبادہ کا۔ اور فرعون والا، میں نے فرعون والی بتائی، صحیح نہیں ہے۔ اب اس کے مقابلے میں صحیح حدیثوں سے جو ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے بعد آپ پر اعتماد کیا کہ نہیں کیا؟ آپ کی زوجہ مطہرہ کے بھائی تھے، اسی لیے ان کو خال المومنین کہا جاتا ہے، مسلمانوں کے ماموں، مرزا جس پر تن نقد کرتا ہے، تو بہت سے ہیں ماموں اس طرح سے، اور ان کے وہ احکامات نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے قربت بتانے کے لیے یہ کہا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اب وہ خالو ہو گئے تو ان کی بیٹی سے کسی کا نکاح جائز نہیں ہوا یا اس طرح کے احکامات، وہ الگ ہو جائے گی بات، ایک الگ بحث ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر اعتماد کیا، ان کو وحی کے کاتبین میں شامل کیا، اللہ کے کلام کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ پر اعتماد کیا، کئی مہموں میں حضرت امیر معاویہ کو امیر بنایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر بنایا انہیں۔ اب یہاں ایک جملے میں صرف کروں تفصیل کسی اور مقام پہ، کہ فتح مکہ کے وقت اسلام لانے کے نام پر کچھ لوگ ان پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ طلقاء میں سے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ان صحابہ کرام میں سے نہیں تھے جن کی فضیلت ہے، انتہائی غلط، قرآن حدیث کے صریح خلاف اور اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقیدے کے خلاف جو بات ہے۔ یہ سورہ حدید کی جو آیت ہے، لا یستوی منکم، آیت لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، ہاں تم میں وہ لوگ، وہ صحابہ جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا اور خرچ کیا، وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے، ان کے برابر وہ نہیں ہو سکتے جنہوں نے بعد میں کیا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من
من بعد وقاتلوا، جو بعد میں فتح مکہ کے بعد جو لوگ جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا یہ ان سے زیادہ درجے کے ہیں. لیکن اگلا جملہ اللہ کا کیا ہے؟ قرآن ہے، سورہ حدید پڑھیے، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ہر ایک سے، یعنی جو فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوئے اور جو فتح مکہ کے پہلے مسلمان ہوئے، دونوں سے اللہ نے الحسنہ کا وعدہ کیا ہے. اور الحسنہ سے مراد کیا ہے؟ اہل علم مفسرین نے کہا جنت. دونوں سے جنت کا اللہ کہہ رہا ہے، ان سے لیکن اللہ نے جنت کا وعدہ کیا، اور آپ ان کو فرعون کہہ رہے ہو. شیعہ روایتوں میں جہنمی تک کہا گیا، نعوذ باللہ. حضرت امیر معاویہ کا فتح مکہ کے ٹائم اسلام لانے میں بھی کچھ تحقیق ہے، بعض علماء کہتے ہیں، لیکن تحقیق یہ ہے کہ وہ پہلے اسلام لا چکے تھے. اپنی والدہ سے ذکر کیا، ان کو روکا تو اسلام لا چکے تھے، لیکن اظہار کئی مہینوں کے بعد کیا. کئی مہینوں پہلے اسلام لے آئے تھے، اور ان کو کہتے ہیں کہ ان کا درجہ اپنے والد سے اونچا تھا. یہ ایک بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث ثابت ہے. امام ترمذی نے نقل کیا، کچھ لوگ اس پر نقد کر سکتے ہیں، لیکن امام بخاری نے بھی تاریخ کبیر میں نقل کیا. حضرت امیر معاویہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وہد بہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا دے رہے ہیں، جیسا ابن عباس کو دیا تھا نا کہ اللہ علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، ان کو الکتاب قرآن کا علم دے اور دین میں فقاہت دے. ان کے لیے دعا کی ہے امیر معاویہ کے لیے، اللہم علمہ الکتاب، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اے اللہ ان کو ہادی بنا، رہنما بنا، مہدیا ہدایت والا بنا، وحد بہی اور ان کے ذریعے سے ہدایت دے دوسروں کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، ترمذی کی روایت ہے، تاریخ کبیر میں امام بخاری نے بھی نقل کیا. امام بخاری نے صحیح بخاری میں ذکر معاویہ باب باندھا ہے، 3 روایتیں نقل کی. اس میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، نقل کی روایت کہ کسی نے پوچھا امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ وہ 1 رکعت وتر پڑھتے ہیں. تو کہا وہ صحیح ہے، اور معاویہ انہ فقیہ، وہ فقیہ ہے. امام بخاری نے نقل کیا کہ معاویہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، صحابی ہونا ہی کافی ہے. امام بخاری نے ذکر کیا. تو فقیہ ہے، ابن عباس کہہ رہے ہیں، اور یہ نقل کر رہے ہیں کہ صحابہ ان کو برا کہتے تھے. پھر اس کے علاوہ ان کی انتہائی زبردست فضیلت یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو شام کا امیر مقرر کیا، شام کا امیر، اور ان کو رہنے دیا. حضرت عمر نے جو ان کی تعریفات کی ہیں، یہاں تک روایت ملتی ہے، میں نے تحقیق نہیں کی کہ وہ کیسے، لیکن روایت ہے حضرت عمر کہتے ہیں کہ تم قیصر و کسریٰ کا ذکر کرتے ہو جبکہ تمہارے درمیان معاویہ موجود ہے. کون ہے؟ حضرت عمر فاروق، جن کی تائید میں کئی مقامات پر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، 9 کچھ لوگ 12 تک گناتے ہیں، جن کی رائے اتنی زبردست تھی کہ اللہ نے کئی جگہ تائید کی. اللہ نے ان کو توفیق دی، اس امت کے ملہمین میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ امیر معاویہ کو شام کا امیر بنا رہے ہیں اور تعریف کر رہے ہیں. کئی تعریفات ان کے روایتیں پڑھی ہیں. حضرت ابن عمر جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں، حضرت ابن عمر حضرت عمر کے بیٹے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت امیر معاویہ سے زیادہ اسود یعنی سیادت اور قیادت کرنے والا کسی کو نہیں پایا، یعنی سیاست داں. حضرت امیر معاویہ سے بڑا سیاست داں میں نے کسی کو نہیں پایا. تو حضرت ابن عمر سے کسی نے کہا انہیں وہی مجلس میں کہ آپ امیر معاویہ کہہ رہے ہیں، آپ کے والد حضرت عمر، ان کے بارے میں کیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر کا جواب تھا کہ میرے والد کا درجہ امیر معاویہ سے بہت اونچا ہے، فضیلت ٹھیک ہے، لیکن سیاست کا مادہ امیر معاویہ میں زیادہ تھا. اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ حضرت ابن عمر کا خیال تھا، لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ صحابہ کی چند رائے بتا رہا ہوں. پھر آپ تابعین میں، تابعین میں اور دوسروں میں دیکھیں، کسی نے عبداللہ ابن مبارک سے پوچھا کہ کیا معاویہ زیادہ فضیلت والے تھے یا عمر بن عبدالعزیز؟ یہ بچوں کو ذرا سا بٹھا دیجئے. ہاں، عمر بن عبدالعزیز، حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، اور ان کے مقابلے میں کسی نے کہا تو ابن مبارک رحمہ اللہ کہ حضرت امیر معاویہ کا مقام یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں، آپ کے ساتھ غزوہ کرنے میں، جو ان کی ناک میں کوئی غبار گیا ہو وہ بھی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے زیادہ فضیلت والا ہے.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جنگیں اور غزوات ہوئے فتح مکہ، اسلام لانے سے پہلے، اس وقت امیر معاویہ کی عمر بہت کم تھی، زیادہ نہیں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کسی جنگ میں امیر معاویہ شریک نہیں ہوئے، ان کے والد ابو سفیان ہوئے، احد میں وہ تو سردار تھے، لیکن امیر معاویہ کسی جنگ میں. اور اسلام لانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت امیر معاویہ شریک رہے. اور آپ اگر فضائل دیکھیں، آپ کہتے ہیں کہ حضرت علی اور ان کے درمیان رفاقت تھی، جو جنگ کا معاملہ تھا اس میں بھی حضرت امیر معاویہ کہتے تھے کہ میں ان سے، کسی نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہو، صحیح روایت ہے، حدیث کی کتابوں میں نقل کی گئی ہے کہ آپ حضرت علی کے خلاف کھڑے ہو رہے ہو امیر کا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں ان کے سامنے امارت کا دعویٰ نہیں کرتا، مجھ سے وہ افضل ہیں، میرے الفاظ ہیں، اس میں کہا کہ وہ مجھ سے افضل ہیں، لیکن حضرت عثمان میرے رشتہ دار ہیں، ان کا قتل کیا کہ میں ان کا خون بہا چاہتا ہوں اور میں ان کے ہاتھ پر بیعت کے لیے تیار ہوں. اس سلسلے میں کئی مواقع ایسے آئے کہ 20 لوگوں کے بعد قریب ہو گئے وہ. اور امیر معاویہ نے ہمیشہ حضرت علی کی تعریف کی، اپنے سے افضل مانا. اور حضرت امیر معاویہ، حضرت علی نے بھی ان کو کافر نہیں مانا، جنگ صفین میں مصالحت کی. اور آج یہ بہادر بنتے ہیں مرزا علی انجینئر اور یہ جو کمبخت جو ہیں شیعوں کے کتے، یہ جو امیر معاویہ کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ان کی مخالفت کر کے یہ بہادری کا مظاہرہ کر رہے ہیں. تو میرا سوال یہ ہے کہ اس میں تو شیعہ سنی سب متفق ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اللہ کے حضرت علی کے فرزند حضرت حسن، جنت کے لوگوں کے سرداروں میں سے ایک، حسن حسین میں سے ایک، حضرت حسن نے حضرت امیر معاویہ پر مصالحت کی. تو اب سوال ہے ان کتوں سے، میں بہت سمجھ کے برا لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں، کتا ان سے زیادہ افضل ہے میرے نزدیک، تو صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں. ان سے ہمارا سوال ہے کہ حضرت حسن نے کن دو لوگوں میں صلح کرائی؟ کیا امیر معاویہ نعوذ باللہ اور ان کا گروہ کافر تھا، کافر اور مسلمانوں میں صلح کرائی؟ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، بخاری کی حدیث ہے، ان ابنی ھذا سیصلح بین فئتین عظیمین من المسلمین، او کما قال عظیمتین من المسلمین، کہ میرا یہ بیٹا، حضرت حسن کے بارے میں اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ میرا یہ بیٹا، جو نواسا ہے بیٹا کہا، یہ میرا بیٹا عنقریب مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. اس حدیث سے پتہ چلا کہ حضرت حسن نے جو صلح کرائی دونوں مسلمان تھے، اور حضرت حسن نے امیر معاویہ کو امیر مانا، جن کو آج آپ گالی دے رہے ہیں، جھوٹی روایت پیش کر کے نعوذ باللہ فرعونیت کی نسبت کر رہے ہیں. نقل کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے. امام نسائی سے کسی نے امیر معاویہ کے بارے میں پوچھا تو کہا کہ صحابہ جو ہیں وہ اسلام ایک گھر ہے اور صحابہ کرام اس کی دیوار ہیں، اس شہر کے، ایک شہر ہے، شہر کی دیوار، اور معاویہ اس کا دروازہ ہے، جو معاویہ کو نشانہ بناتا ہے وہ اسلام کو نشانہ بناتا ہے. اور ایسے متعدد اقوال ہے کہ جو امیر معاویہ یا کسی بھی صحابی کو برا بھلا کہتا ہے وہ ملحد ہے، زندیق ہے، وہ کافر ہو سکتا ہے. ایسے ملحدین اور زندیقین کے بارے میں ہندوستان کے وہ علماء جو سلمان حسینی جیسے لوگوں کے کسی بھی رابطے میں ہیں، وہ اپنی ناراضگی کا مظاہرہ کریں، اس سے بائیکاٹ کریں، اس کا حقہ پانی بند کریں اہل سنت والجماعت میں، کہ ایران جائے، شیعوں میں جائے، اہل سنت کے لوگوں میں گمراہی نہ پھیلائے. اور آپ صحابہ کرام کو اگر مجروح کرتے ہیں تو اگر میری یہ بات کسی کو بری لگتی ہے تو میرا سوال ہے کہ آپ کو سلمان کی عزت ہے، امیر معاویہ کی نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ اور رسول کی باتیں موجود ہیں کہ نہیں بولنا چاہیے. اور علماء اہل سنت والجماعت کا متفق ہے، احناف کا بھی متفق ہے، پرانے علماء احناف کا، اس کے خلاف وہ جا رہا ہے اہل سنت کے متفق عقیدے سے. کیسے لوگ سن رہے ہیں، برداشت کر رہے ہیں؟ یہ جہالت کا نہیں تو اور کس کا دور ہے؟ بے غیرتی کا دور ہے. یہ قابل برداشت چیزیں ہیں، عقیدے اور ایمان کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی. آپ کے ابا کو میں گالی دوں، آپ برداشت نہیں کریں گے. صحابہ کرام کی ناموس ہمارے والدین سے بھی بہت اونچی ہے، اس پر دین کا انحصار ہے. امام ابو ذر رازی کہتے تھے کہ اگر صحابہ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے تو ہمارے قرآن اور حدیث کو گالی دے رہا ہے، کیونکہ قرآن حق ہے، حدیث حق ہے. قرآن ہمیں صحابہ سے ملا، حدیثیں صحابہ سے ملی، اسلام صحابہ کے ذریعے سے ملا. اگر کوئی صحابہ کو بیچ میں سے کاٹ دے پورا دین ڈھہ جاتا ہے. اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب کرام میں سے ایک ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، کاتب وحی ہیں، امیر المومنین بنے،
جن پر حضرت حسن نے بھی وہ کی. اب ہمارے یہاں لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ سلمان نے یہ بھی کہا کہ ان کے ساتھ مہاجرین انصار میں سے یا بڑے صحابہ میں سے کوئی نہیں تھا. جھوٹ بولتا ہے. آپ روایتیں پڑھیے جو میں نے ابھی تذکرہ کیا. حضرت عمر نے مقرر کیا, حضرت عثمان غنی نے ان کو برقرار رکھا. ہاں حضرت علی بھی ان کو مانتے تھے, کوئی دشمن یا مخالف مانا ہی نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر, حضرت طلحہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی تائید میں کیا کہتی ہیں, ان کے لیے دعا کرتی ہیں کہ میں معاویہ کے تعلق سے میری دعا ہے کہ میری عمر میں سے کچھ حصہ ان کو مل جائے. کیوں کہا؟ امت کے لیے خیر تھے. آپ حضرت امیر معاویہ کی زندگی ذہانت, ان کے حلم اور بردباری پڑھیں گے تو دنگ رہ جائیں گے. اتنی زبردست شخصیت, لیکن اس شیعیت اور رافضیت نے ان کی شخصیت کو مجروح کر دیا. بہرحال ایسے لوگ جو حضرت امیر معاویہ کو نشانہ بناتے ہیں, وہ مرزا کی شکل میں ہو, سلمان کی شکل میں ہو, یا کسی اور نام میں, وہ مودودی صاحب ہوں, فلاں صاحب ہوں, ڈھیما صاحب ہوں, کتنا بڑا نام ہو, کتنے لوگ ماننے والے ہوں, اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات, اہل سنت کے متفقہ عقیدہ اجماعی معاملے کے مقابل میں اس اصول کی بنیاد پر ان کا رد کرنا ضروری ہے. جو صحابہ کرام کو یا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو نشانہ بناتے ہیں یا کسی بھی قسم کی بدعت اور انحراف کو لوگوں میں پھیلاتے ہیں, ان سے ڈرانا فرض ہے, واجب ہے. اس پر 3.5 صفحے کا یہ درس ہے. انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں اس پر گفتگو کریں گے. اللہ تعالی ہمیں خیر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے شر اور فتنے سے محفوظ رکھے, دنیا میں بھی کامیابی دے, آخرت میں بھی نجات عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد.